یہ تمثیل کہی. کیا کہی؟ پھر اس نے یہ کہ کسی کے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا. کیا تھا؟ کون سا درخت لگا ہوا تھا؟ انجیر کا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا. کیا کرنے آیا؟ اور نہ پایا. کیا کرنے آیا؟ ڈھونڈنے. پھل آیا پر نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا دیکھ 3 برس سے میں. کتنے برس سے؟ 3 برس سے میں کیا کرنے آ رہا ہوں؟ میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. آگے اسے کاٹ ڈال. کیا کر؟ اسے یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا اے خدا بند اس سال تو اور بھی. کیا جی؟ ذرا رکیے غور کیجئے. اس سال تو اور بھی. یہ جو اور ہے نا اس سال اور بھی ہے. یہ اس سال اور بھی میری اور آپ کی زندگی میں بھی آیا ہے. اس سال اور بھی. ذرا غور کیجئے. یہ کلام میرے لیے اس سال اور بھی. کیا کر؟ مجھے رہنے دے. ذرا اپنی طرف دیکھیے. اس سال اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھولوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اسے بعد میں کاٹ ڈالنا. کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دھنا تھم چکی ہے تو بلند آواز چ کہیے آمین. اج دا عنوان تے مضمون ہے ایک نواں سال تے ایک نواں موقع, ایک نواں چیلنج. جی چھٹی آیت ایک خاص لفظ تو شروع ہو رہی ہے. پھر اس نے تمثیل کہی. کیا کہی؟ یسو دے بارے چ جتھے بہت ساری نبوتاں سن اتھے بھی نبوت سی. وہ تمثیلوں میں بات کرے گا. ٹھیک ہے. اور تمثیل دا مقصد کی ہے؟ تمثیل دا مقصد سی کہ خدا دا مکاشفہ انہاں تے ہی کھل سکتا ہے جڑے جنہاں تے کھولنا چاہے. یسوع نوں شاگرداں نے سوال کیتا لہذا جا کے انہوں کہا کہ بھئی تساں نہ تمثیلاں چ کیوں گلا کرنا ہے؟ انہیں کہا تانوں سمجھ دتی گئی ہے تاکہ تسی سمجھ سکو. یہ مطلب ہے کہ تمثیلاں جڑیاں نے ایک کلام جڑا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جنوں خدا سمجھ دیندا ہے. تے جنوں سمجھ نہیں نا تے پھر تسی سمجھ لو کہ پھر سمجھو ہی باہر ہے. یہ جڑی سمجھ ہے یہ جڑی خدا سانو دیندا وے یہ سمجھ کسی سیمریاں چوں نہیں ملتی. یہ سمجھ انساناں کو نہیں ملتی. یہ سمجھ وہی دے سکتا وے جن نے اپنا کلام لکھوایا وے. آمین. اگرچہ انسان اس کلام نو لکھ رہے سن. بائبل مقدس ایک واحد ایسی کتاب ہے جدے اوتے سب تو زیادہ آبجیکشن تے سوال چکے جاندے نے اور ایسے ایسے سوال چکے جاندے نے عام بندہ حیران رہ جاندہ ہے کہ مخالفین کلام نو کس طرح پڑھ رہا ہے, ناقدین کلام نو کس طرح پڑھ رہا ہے کہ میں تے تسی کس طرح پڑھ رہے ہیں. میں کئی دفعہ حیران ہو جانا وا جدوں باہر آؤٹ ریچ دے وچ ہوندے ہاں مشن ورک دے وچ ہوندے ہاں تے لوگاں نے وڈیاں وڈیاں لسٹاں تے پیپر تیار کیتے ہوندے نے کہندے نے پادری صاحب پہلے تانوں گل سمجھاؤ. یہ تو بڑی دیر دا لبنے پیسہ کوئی بندہ لبے اور ایڈی بریک بھی نہیں دے نال چیزاں نو انڈر لائن کیتا ہوندا ہے کہ تسی حیران ہو جاؤ گے کہ یہ پڑھن والا کس طرح پڑھ رہا ہے. تے اج سانوں بھی ضرورت ہے کہ اسی خدا دے کولوں توفیق منگیے کہ وہ سانوں سمجھ دے. آمین. ساڈے ذہناں نوں کھولے کیونکہ یہ جڑے جدوں ذہن کھل جاندے نے نا
کیونکہ شور تے بہت زیادہ ہے پر شور نہ ہے یہ شور آواز بہت ہے شور نہیں ہے سمجھ نہیں ہے شور والے خداوند اور اے شور دے نال شور ادو آندا ہے جدوں کلام دی انڈرسٹینڈنگ آ جاندی ہے آمین پھر کلام کے اندر بندہ خالی بھانڈے کو کھڑکدا نہیں ہے پھر او دے وچ بھی کچھ ہوندا ہے تے جڑا وچ ہوندا ہے نا اے خدا دا کلام ہی ہے کلام کی لکھیا نے مٹی دے بھانڈیاں دے وچ ہے اپنا خزانہ پڑھ دیتا ہے تے خزانہ کی ہے خدا دا کلام ہے آمین تے کلام بار بار زور دیندا ہے اس خزانے نوں اسی کئی دفعہ گلا کرنے ہاں اور کئی دفعہ حیران بھی ہونے ہاں کہ لوگ کلام وال کیوں نہیں آندے تے خدا نے تے تانوں دس دتا ہے کہ بھئی سوراں نوں قیمتی موتیاں دا کوئی پتہ نہیں ہے تے نہائی ہوئی سورنی نوں بھی اپنی پاکیزگی دا کیونکہ دی فطرت جدوں کسے انسان دی فطرت اور نویں سال دا پیغام بھی آ جائے نواں سال تے نواں انسان کیونکہ ایک کی خدا دا سسٹم ہے میں سوچی پہ گیا میں کہ یار کرسمس چھٹے بھی نہیں آ سکتا سی تے نواں سال باجو آ جاندا ایک کی خدا دا انتظام ہے نال ہی کرسمس نال ہی نواں سال آ جاندا اس مہینے یعنی کسی مہینے بھی دوسرے مہینے چ بھی دیکھو نا مسیح نجات دا پیغام تے مہینے نال نہیں جڑیا ہوا نا نجات دا پیغام تے مسیح دی پیدائش دے نال جڑیا ہوا ہے نجات دا پیغام تے یسوع مسیح دے نال جڑیا ہوا ہے او پہلے مہینے چاہے دوجے مہینے چاہے تیجے مہینے چاہے تو میں کوشش کر رہا سا کہ مینوں تھوڑا جا سپیس ملے تے میں کرسمس دے اوتے گل کراں کہ جڑی اج کل اے جڑا ایک باقاعدہ مہم چل رہی ہے کہ جی کرسمس نہیں منانا چاہیے انج نہیں منانا چاہیے اونج نہیں منانا چاہیے اسی انہاں سوالاں دے اوتے گل کریے لیکن پھر صحیح خدا نے چاہیا تے اسی انہاں تے گل کریں گے ساڈا مقصد یہ نہیں کہ کرسمس کدوں آندا ہے ساڈا کرسمس جڑا ہے او مہینے تے دناں نال نہیں جڑیا ساڈا کرسمس تے یسوع مسیح دے نال جڑیا ہوا ہے آمین اس تو سانوں کوئی فرق نہیں پیندا پر اس کہندا سی دناں تے مہینیاں نوں نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے نہ اسی چناں نوں مننے نہ ساری تاریاں نوں مننے نہ ساڈیاں دعاواں سورج تے ستارے نال شروع ہوندیاں نے اسی تے ایک ہی سورج نوں مننے جڑا عالم بالا دا فتاب ہے تے جدی وجہ تو سورج تے روشنی ہے او خداوند یسوع مسیح آمین یہ سورج انہی دیر چمک رہا ہے جنی دیر تک خدا کلام نہیں پورا ہو جاتا آمین تے سیدھے انہوں ماننے جنہیں سورج نوں روشنی دیتی ہے اور جدی وجہ تو سورج دی اے جڑی لائٹ اے وے ہے جدے اگر خدا منہ چوں کلمہ نہ بولدا تے کدی سورج وجود چ نہ آندا یہ جڑا نواں سال ہے بہت سارے لوکاں دے سامنے شاید انج ہی ہوئے گا کہ جویں 22 آ گیا 23 آ گیا تو 24 بھی آ جائے گا بہت سارے لوگ جڑے نے اس سال نوں ایسے طرح سیلیبریٹ کرن گے کہ جس طرح پچھلے سالوں میں ہی سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں پر یاد رکھنا خدا اپنے کلام دے ذریعے سانوں اج جن چھوڑدا پیا ہے سانوں سکھا رہا وے سمجھا رہا وے کہ سانوں انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور یسوع نے اے تمثیل کیا پھر اس نے تمثیل کہی کیا کہی پھر اس نے یسوع نے بہت ساری تمثیلاں دیتی ہیں اور خاص تمثیل کا ذکر ہو رہا ہے کہا کہ کسی کے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا کیا لگا ہوا تھا یہ انجیر دے درخت کا ذکر پہلی دفعہ کدوں آیا تھا پتہ جدوں آدم نے گناہ کیتا سی نافرمانی کیتی سی تے لکھا ہے اس نے انجیر کے پتوں کے ساتھ کس کے ساتھ انجیر کے پتوں کے ساتھ یعنی یہ درخت کا ذکر تانوں ادوں ملتا ہے پہلی دفعہ پیدائش دی کتاب چوں جدوں گناہ کر لے گئے باغیاں دے وچ بھی سی انہیں اپنے ننگے پن نوں ڈھانپنے کے لیے اس نے اپنی اس خدا کے یعنی خدا کے سامنے آنے کے لیے بائبل مقدس کے اندر تشبیہات دا بڑا زیادہ استعمال کیتا گیا ہے خدا دے کلام دے اندر خدا دے کلام نو کئی حصے میں ڈیوائیڈ کیتا گیا ہے خدا دے کلام نو کئی حصے میں بیان کیتا گیا ہے تے خدا دے کلام نو سمجھن دے طریقہ تشبیہات بھی ہے آمین کی ہے تشبیہات تے تمثیلاں جویں ایک تشبیہات سانوں نظر آندی ہے
اور کئی دفعہ جدوں اسی تشبیہات تے غور کر رہے کلام دے اندر ہر تشبیہات جیڑی ہے او خدا ساڈے کلام کر رہے. آمین. تشبیہات اگر ہیکل دے پردیاں تو لا لو, تشبیہات جیڑی ہے موسیٰ دے اس سپ نو لٹکان تے لا لو, چٹان چو پانی کڈن چ لا لو. یعنی انہاں تشبیہات دے پیچھے خدا دا کچھ خاص مقصد سی, کچھ آن والا وقت سی, کچھ خاص وقت سی. کیونکہ بہت سارے لوگ جڑے نے او پھر تشبیہات نو جدوں نہیں نہ سمجھدے ہیں تے تشبیہات دے پیچھے, کیونکہ اتنے بڑے لوگ آئے نے جی او جی تسی تے 10 حکم نہیں مانتے پہ, کلام جی لکھا ہے تو سبت کو پاک ماننا. کیا کرنا؟ تے سبت تے ہفتے والے دن سی, ہی سنڈے والے دن منا رہے ہیں. تو بھائی تو سبت والے دن کے پیچھے لگا ہوا ہے. یسوع نے تو سانو سبت کا مکاشفہ دے دیتا ہے. یسوع نے تو سبت کا مکاشفہ دے دیا, کیونکہ سبت جو ہے وہ آرام کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ آرام کس کے وسیلے تھا؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تھا. اور یسوع نے ان سے کہا سبت کا مالک تمہارے سامنے کھڑا ہے, تے ہن تو دن مان کے مالک والے پیچھے جانے تو نہ جو فیصلہ کرتا ہے. یسوع ہل جانا ہے کہ کسی دن آنے کو جانا ہی ہے. یاد رکھیں تشبیہات ہر چیز کے اندر, ہر چیز کے اندر آپ کو تشبیہات ایک پیغام نظر آئے گا. ہر چیز کے اندر ایک ریویلیشن تھا. سردار کاہن کے کپڑوں سے لے کر ہیکل کی ایک ایک چیز تک ہے, عہد کے صندوق تک آپ کو ریویلیشن نظر آئے گا. پر یہ جو درخت کے ساتھ انسان کا تشبیہاتی جو کلام میں ہمیں ایک کلام کا سلسلہ نظر آتا ہے, یہ بہت بڑا ہے. پرانے عہد نامہ میں بھی نئے عہد نامہ میں بھی. اب وقت نہیں میں آپ کو پرانے عہد نامے کی تمثیلیں فنگر پہ یاد کرواؤں کہ پرانے عہد نامے میں کتنی تمثیلیں تھیں. نئے عہد نامے کی تمثیلیں آپ کو ٹپس پہ فنگرز پہ یاد کروا سکتا ہوں, اور بہت سی آپ کو یاد بھی ہوں گے. دیکھیں یہ انجیر کا درخت لگا ہوا تھا. یہ انجیر کا درخت بہت دفعہ استعمال ہوا, بہت سی تمثیلوں میں استعمال ہوا, بہت سے تشبیہات میں استعمال ہوا. یسوع نے کوئی دفعہ استعمال کیا, اور نئے عہد نامہ میں بڑا بڑا پیغام اس انجیر کے درخت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یسوع مسیح نے تمثیل انجیر کے درخت کے پتوں کو آخرت کے ساتھ یعنی اپنی آمد ثانی کے ساتھ جوڑا ہے. اس نے کہا جب انجیر کے پتے ہیں جب آتے تو پتہ لگ جاتا گرمی کا موسم آ گیا ہے. یعنی انجیر کے پتے جو تھے اس کی جو بناوٹ تھی یا اس کی جو رنگت تھی وہ ویدر کے ساتھ ایک چینج ہوتی تھی, اور انسان کو پتہ لگ جاتا تھا اب کچھ موسم ویدر چینج ہونے والا ہے, یعنی گرمی کا ایک سلسلہ آنے والا ہے. اسی طرح یسوع مسیح نے پھر کہا, آپ کو یاد ہے پھر انجیر کا درخت کا ذکر آپ کو ملے گا جب یسوع مسیح آخری ویک کے اندر, ہولی ویک کے اندر یروشلم کے اندر جا رہے تھے. اور میں کئی دفعہ اس پر بات کر چکا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بڑا کم یروشلم کے اندر گئے, بڑے بڑے کم موقعوں کے اوپر یسوع مسیح نے یروشلم کا رخ کیا, اور جب بھی رخ کیا کچھ ہوا نہیں ہے. آخری ویک کے اندر یعنی جس دن یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کرنے جانا تھا, منڈے والے دن, لکھا یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو تھے وہ بیتنیہ میں ہی ٹھہر گئے. اور بیتنیہ کے اندر ان دنوں بڑا کام بھی چھایا ہوا تھا, کیونکہ پام سنڈے سے پہلے تو ایک دن موعظہ, بڑا موعظہ ہوا تھا. اور وہ موعظہ کیا ہوا تھا؟ یسوع نے لازر کو زندہ کیا تھا, اور وہ بیتنیہ کے اندر تھا. اور بیتنیہ کے اندر یسوع کی شہرت عروج پر تھی اس وقت, کیونکہ مریم اور مارتھا کا بھائی زندہ ہوا تھا. تو بیتنیہ کے اندر یسوع مسیح سٹے نہیں کرتے تھے یروشلم کے اندر. آخری ویک کے اندر بھی یسوع نے جتنے وزٹ کیے یسوع گئے اور یروشلم کے اندر گئے اور جاتے واپس آ جاتے. اب یسوع مسیح جب یروشلم کے اندر جا رہے تھے اور جاتے وقت لکھا یسوع مسیح کو بھوک لگی, اور یسوع نے ایک انجیر کے درخت کو دیکھا, اور دیکھا واہ بڑا خوبصورت ہے, یعنی جنہیں پتے آدم تے ہوا ڈانپڑے نے پتے پر کڈے بڑے ہوں گے ہیں, یعنی اپنی لگونٹیاں جس سے بنا رہے ہیں اپنے آپ کو ڈانپ رہے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ پیدائش کی کتاب میں جب گناہ ہو گیا تو انجیر کے وہ پتے تھے جس کا پہلا استعمال آدم نے کیا تھا. دونوں ڈانپ رہے ہیں, پتے بڑے خوشنما ہیں, بڑا سبزہ ہے, پر پھل نہیں ہے. کئی دفعہ ساڈیاں زندگیاں بھی ہوندیاں جے, پرستش بھی ہے, کلام بھی ہے, دعا بھی ہے, اور سامری عورت کی طرح حوالے بھی ہیں.
यीशु जेड़ी गल करदा सी अगों हो के आंदी सी, हम उस पहाड़ पर प्रस्तुत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, पर याद रखिए क्रिस्टुस उसकी जिंदगी के अंदर नहीं था, चेंजिंग नहीं थी। और ये अंजीर का दरख्त जो इस पे मैं आपको बताऊं, ये जो तमसील है ना, यीशु ने अंजीर के दरख्त पर लानत की, उसमें यीशु फल ढूंढने आया, तो इसके ऊपर बड़े बड़े जो गैर इक़वाम के आलम हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं इसके ऊपर, इस तमसील के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी डिपेंड की हुई है कि अगर वो आलम कुल था, उसको इल्म नहीं था कि इसके अंदर फल नहीं है, उन्होंने बड़ी बड़ी बहस की हुई है इस तमसील के ऊपर, इसके ऊपर बड़े बड़े मुनाजरे होते हैं। लेकिन इसके मैंने बताया ना कि अगर आप अपनी समझ से खुदा का कलाम समझेंगे ना, तो फिर आप ना समझ रह जाएंगे। ये समझ उन्हीं को मिलती है जिनको खुदा का पाकरू चेंज कर देगा। आमीन। इसको सानू बुरा नहीं लग रहा, हमें पता है इस जहान के खुदा ने नकमी अकलों के हवाले किया हुआ है, इसको पुठियां गल्लां करेंगे। कई दफा गुस्सा तो बड़ा होता है, पर की करिए, यीशु ने सानू मना कर दिता सी है, यीशु ही सानू मना कर गया, उन्हें कहा रहन दो यार, ये हिसाब मैं करांगा, ये तानू नहीं मैं दे रहा है। नहीं तो हिसाब करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बात समझिए जरा, ये दरख्त और ये तमसील दोनों ऐसी जिंदगियों की बात करती है जो बाहर से तो बड़ी हरी भरी, क्या जी, खुशनुमा, फैली हुई, कदावर, पर खुदा को इससे कुछ नहीं है। या चर्च सुन ले आप, खुदा को कुछ नहीं है इससे। खुदा क्या चाहता है, इस बात को समझे सबसे पहले। खुदा चाहता क्या है, खुदा का मंसूबा क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि कई दफा हम दो तरह की रास्तबाजी में चकड़े होते हैं। बिल्कुल उस लदीकिया की कलिसिया की तरह उसने कहा मैं दौलतमंद बन गया हूं, खुदावंद ने कहा यार तेरी दौलत ना मैनू इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, मैनू तेरे किसी चीज का, तू कहलाता जिंदा है पर है मुर्दा। क्या है? पर है मुर्दा, यानी ऊपर से तो जिंदा कहलाने वाला पर अंदर से तो मुर्दा है। यीशु ने को क्यों फरीसियों का तुम सफेदी फिरी हुई कपड़ों की मानी दो, जो बाहर से तो बड़ी लश है पर अंदर क्या है, हड्डियां। ऐसी लाइफ, गौर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को, समझिए इस बात को, और इस बात को जरा गहरे तौर पे जानिए कि कई दफा ये ज़ाहरी रास्तबाजी खुदा को कोई मीनिंग नहीं रखती, खुदा कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुदा कोई इंटरेस्ट न जो है खवावा भी करी जावा है ते बदगोइयां भी करी जावा, खुदा कोई इंटरेस्ट न जो है। सारी जिंदगी गावा रब खुदावंद बादशाह के कोई छेड़े ते एडिया एडिया वड्डियां गाना लैके पै जावा ते बावा डूंगा है ते खुदा दा जलाल ते अपना जलाल भी लाल रखा। खुदा को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गिले और शिकवे और शिकायतें मेरे अंदर बड़ी हों। हाँ ईमानदार है, कोई बुला ले तो पहला का पाप पहला गिले तो मेरे सोचा है, शिकवे और शिकायतें न माफ करने का रूप, जिंदगियों के अंदर झगड़ा हो। ये पत्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, खुदा को पत्तों से इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कितना बड़ा रूहानी है। खुदा को इस बात से इंटरेस्ट है ओ भाई फल है कि नहीं है, कि बस खाली नो 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 नो, खुदा को अंडरस्टैंड कीजिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कह दिया था, जहां उसने ये कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजिक, वहां उसने ये भी कहा कि इसी चक्कर में नहीं पड़ जाना कि तुम मेरी मर्जी को छोड़कर अपने जलाल की तरफ चले जाओ। हैं बथेरे आएंगे और कहेंगे हमने खुदावंद तेरे नाम से बुतों के निकाला, मौजे किए, ये किया, वो किया। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता,
क्यों नहीं जानता भाई, ये तो किया, ये तो होना था, लेकिन जो काम करना था तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। और बाप की मर्जी क्या है? हम बहुत सा फल लाए, उसके हुक्मों को माने और अपनी जिंदगी फलदार बनाए। आमीन। बाप क्या चाहता है? बहुत सा फल लाए, बहुत सा फल लाए, फलदार जिंदगी हो, कलाम से बड़ी जिंदगी हो, फलदार रवैया हो हमारा। इतने मसला की है, तो मसला है। ये 3 साल से जगह घेरे हुए है। हर साल मालिक आता है। यसु ਜਦੋਂ भी साढ़े को आएगा ना, तो यसु मसीह ऐ वेखन नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीजें का ताल्लुक जो है ना वो ऑटो पे है। ऑटो समझते हैं ना, वो हो जानी है। बंदा जो मसीह दे विच होए ना, तो याद रखना वो दुआ करने तो बगैर नहीं रह सकता। की है दुआ करने तो पर होए किदे विच, ते जेड़ा बंदा लगा है ना बेंड ते, वो समझ दो बंदे दे साह आखरी रुके होन, ते उन्हें की डॉक्टर करांदे ने मशीन दे ला के। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਖਲਾ ਹਲਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। इवेंट तो लगा ही। जब मसीह के साथ मोहब्बत हो जाए, इतने गली च खलोने अंदर फजूल 8 घंटे एवं ही लोगों ने गल्लां करते रहांगे, पर दुआ करने जान निकल जाएगी हैं। वो फिर पहुंचो कोई लफ्ज दोबारा 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 दोबारा, जिवें कैसा नहीं टट्टी होंदी मिठू मियां मिठू चूरी खाएगा। कोई दिल की गल ही नहीं खुदा के नाल, कोई ताल्लुक ही नहीं खुदा के साथ, कोई रिश्ता ही नहीं खुदा के साथ। जब हम दिल, ये तो दिल मसीह ना लग जाएगा ना, तो कई दफा लोग सादा जैसा सवाल, भाई साहब दिल नहीं करता दुआ करन नु, ते भाई दिल तेरा किथों करेगा? जो तेरा दिल है ही नोटां दे विच, ते फिर किथों करेगा है? ये दिल का ताल्लुक दिल के साथ है, और जिसका दिल मसीह के साथ लग जाएगा फिर उसे दुआ करने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। ये फिर दिल किवें करेगा? दिलों ही करेगा ना, जो दिल मसीह नाल लगया होया है। तो दिल मसीह नाल लगा ही नहीं है, तो फिर ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते तुसी। हाँ जबरदस्ती जोर जमाई कर सकते हो। और कई दफा पता की हुंदा है, कई दफा ना बंदा रूहानी नहीं हुंदा, रूहानी माहौल दे, क्योंकि माहौल फर्क चीज है। एक गल समझ लो कि रूहानी माहौल ते रूहानी होना फर्क गल है। एक बंदे का जिक्र कलाम दे विच, ਉਹ ਨਾ ਬੁਗਜ਼ ਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ तमाम FI ادارے ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, तमाम ਲੋग ਖਬਰ ਸੀ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਕਿੰਜ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਹਿਨਾ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੌਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਊਦ ਅੱਜ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਹਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ आज म्यूजिक बजाएगा, जरा प्रस्तुत करेगा है। क्या दाऊद को लब्बन आस्ते उथे क्यों होया? इन्नी हुजूरी आप लेटे आ गया, स्लेन हो गया ना, और हुजूरी चकांदा भी रहा। तो लिखा है शाऊल नबूवत भी करता रहा। की करता रहा? पर जिसने माहौल खत्म होया ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਹੌਲ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਿਰਜੇ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। याद रखें, शाऊल बदला नहीं,
नबूवत भी करता रहा, दुआ भी करता रहा, सलेर भी होता रहा। खुदा चाहता क्या है? वो जो मेरे जहन में है या जो खुदा मुझसे तकाजा करता है? मैं कई दफा अपने जहन पर ज्यादा, कई दफा हम क्या कर रहे होते हैं, हम कई दफा अपने जहन के मुताबिक माहौल समझ रहे होते हैं। कैसे? बोलो बोलो। बिल्कुल नमान कोड़ी की तरह करो जहन बना के दौड़ गया ना, जावांगा, हथ लवावांगा ते मोजा पावांगा। है की करांगा? हाँ, हाथ लवावांगा, टच टुच होएगा ना ते फिर कुछ होएगा। है ते अगे काम ही फर्क सी, अगे कम फर्क हो गया। अज वो ज़हन के मुताबिक काम नहीं होया ना, क्योंकि जो उधर बना के गया सी ते कहंदा नहीं 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 ए पादरी नहीं सही है, इन्हों दा कम बनदा सी, बाहर आंदा आ जरा थोड़ा प्रोटोकॉल देंदा, जेड़ा प्रोटोकॉल दे ना वो रूहानी हुंदा है जमाने च, ते जेड़ा प्रोटोकॉल ना दे ओ बस इन बड़ा कुछ सीखने की लोड़ है। लेकिन नाराज हो गया, इस तो नाराज हो गया कि वो ज़हन लेके आया था, किसी समझदार बंदा उसके साथ था, कहा अगर तुझे कोई नबी से बड़ा काम करने को कहता तो ना करता, चल मान ले नबी दी गल मान ले। लिखिया जो उन्हें नबी दी गल मनी, 7 गोते मारे तो की हो गया, मौसम आ गया। आमीन, हालेलुया। तो रुकावट कितने सी? ज़हन च। रुकावट कितने सी? ज़हन च सी। ये जी इस तो 2023 के इख्तिताम दे उत्ते ਇਹਦੇ ਚ 53 संडे आए, 53 इतवार ਦੇ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਤਵਾਰ ਚਰਚ ਆਏ ਆ 53 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੋਟਲ 53 365 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਸੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਅਦ 1 जनवरी ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ 30 तारीख है, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾ ਕੇ 53 ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ 53 ਚੋਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਦੇ 3 ਸੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 5 ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 10 ਹੋਣਗੇ। ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 53 ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਦਿਨ। टाइम कर लो 2 घंटे, कितना बन गया? 4 दिन नहीं बनते 2 घंटे के हिसाब से। ਇਹਦਾ मतलब है पूरे साल ਦੇ ਵਿੱਚ 4 दिन भी खुदा ਨੂੰ ही दे नहीं सके। पूरे 365 ਦਿਨਾਂ ਚ 4 दिन भी ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। 365 ਦਿਨਾਂ ਚ 4 ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ 10 दिन ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। थोड़ा एस्टिमेट लाओ ना, 6 दिन च कितने होंगे? 12 घंटे। 12 घंटे खुदा ने 365 दिनों च गुजारे होंगे। और गौर करो, नवी जिंदगी नवा मौका है। आमीन। ए नवा मौका, ए नवा चैनल साडे वास्ते की आओ सब तो पहला इस गल दे उत्ते जोर ना लाओ कि लोग सानू वेखन ते लोग सानू जानन ते लोग सानू समझन ते लोग सानू मनन। है इस गल दे उत्ते जोर लाओ, जिदों यीशु साडे कोल आए ते असीं बेफल ना होइए, साडी जिंदगी च फल होवे। आमीन। और मैं फलों के बारे तुहानूं एक दफा पढ़ाया सी थोड़ा जिहा। ए जिहड़े फल ने, जिस्म दे फल भी ने ते रूह दे फल भी ने। ठीक है, जिदों किसी बंदे दी जिंदगी च ना फल हुंदे ने ना, ते 9 फलों का कलाम च जिक्र है। किन्ने? 9 फलों का। और यदि मैं डेफिनेशन तुहानूं एक दफा पढ़ाई सी कि 3 जिहड़े ने उन्हां दा ताल्लुक वे इंसानां नाल। की है जी? तिन्हां दा की है? 3 दा ताल्लुक है खुदा दे नाल ते 3 दा ताल्लुक है साडे नाल। आमीन। हुण नेकी किहदे नाल करनी है? हले इत्मीनान कित्थे जाहिर होएगा? हमदर्दी कित्थे जाहिर होएगी? इंसानां नाल।
تے پرہیزگاری دا تعلق ساڈے نال ساڈی روحانیت نال ہے. یہ بالکل اج کل دی روحانیت بھی نا شوگر دے مریضاں والی ہو گئی ہے. دوائی کھائی جاؤ تے میٹھا کھائی جاؤ. تے اج دے روحانیت تے شوگر والے پیشنٹ چ پاجی فرق نظر آیا. او پادری صاحب چینی نہ پایو تے پائیں دو برفی دے ٹھیلے کھا لے. تے اج دا ایماندار بھی ہیں جی ایسی ہوئی حالت جی اے نہیں کرنا پر جو دل کرے وہ کرنا ہے. اے کلام دے خلاف ہے. ایک گل تے تینوں کلام دے خلاف نظر آ گئی تے جڑیاں 9 گلاں نے وہ نہیں آئیاں. انڈرسٹینڈ کیجئے, سمجھیے اس بات کو, غور کیجئے اس بات کے اوپر. یسوع کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا تھا, کیونکہ یہ جو پھل ہے نا, یاد رکھیے گا پھل جو ہے نا, پھل اگر پھل نہ ہو تو جنریشن رک جاتی ہے. کس سے؟ خدا نے پھل کے اندر بیج رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ پھل کے اندر بیج رکھا ہے. یہ جو بیج ہے نا, یہ جو راست بازی ہے, اس سے تو یسوع نے کیا, تو توبہ کر اور ایمان لا اور تیرا گھرانا کیا کرے گا؟ ان نجات کا تعلق اس سے پھل دے نال جڑیا ہوا ہے. تو پھلدار ہویا. اج پھل نہ دا ہونا بہت ضروری ہے. بائبل مقدس کے اندر کئی ایسے لوگ نے خدا نے انہوں نے توبہ دی مہلت دتی سی. بائبل چ کورو دا ذکر ہے, مکاشفہ دی کتاب چ لکھیا ہے ایک عورت سی جدا نام ایزبل سی. وہ ایزبل نہیں جدا ذکر پرانے عہد نامے چ اخیب دی بیوی, ٹھیک ہے, وہ ایزبل ہے. ایک نویں عہد نامے چ 7 کلیسیائی خطوط نے جدوں اسی پڑھ رہے ساں تے میں تھوڑا جا اینوں کھولیا سی, اینوں بیان میں کیتا سی. تے میں دس رہا سو دے وچ کہ اے دے بارے چ کیا جاندا وے, اس کلیسیا دے بارے چ ایتھے کوئی ایسی عورت سی جڑی تعلیم دے رہی سی کہ قربانیاں دا گوشت کھانا چاہیے. کی تعلیم دے رہی سی؟ لیکن ایک ریکویسٹ کریں, ایسی پوسٹاں تو ذرا پریز کرو جڑیاں تہاڈے واسطے قوم واسطے مشکل دا باعث بندیاں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تانوں کوئی چھیڑے گا نا تے پھر تسی چھڑو, جڑا نہیں ایویں نہ چھڑو, اور چھڑو ڈسپلن دے وچ رہ کے. جدو خدا تانوں منسٹری دیندا نا, پھر خدا تہاڈے واسطے رستے بھی کھولدا کلام واسطے. آمین. کیونکہ میں نہ سارا تجربہ کیتا, کیونکہ میں زندگی چ نسنا سے اس گل دے اوتے, لیکن خدا نے فضل ہے کیتا کہ کئی دفعہ انہاں دے مدارس دے اندر جا کے صلیب دے اوتے کئی جگہ تے خدا نے کلام سنان دا اپنا موقف دین دا فضل دیتا. تو کچھ بھی نہیں ہویا کیونکہ خدا نے بھیجا سی. تو جدو اپنی شوق نال بڑھاں گے نا, ٹھیک ہے, تو پھر نقصان ہوگا. خدا جو تانوں خدمت دیندا ہے تو خدا تہاڈے واسطے دروازے بھی کھولدا ہے. ٹھیک ہے, اور خدا تانوں وزڈم بھی دیندا. تسی گل کی کردے نے کیا پاک روح نے کی کیا؟ اے مطلب نہیں کہ پاک روح کہنا مطلب پاک روح تم دسے گا کی کہنا ہے, وہ تم دسے گا, تم سمجھائے گا کہ اتنے کہڑی گل کرنی ہے. جدو ساڈیاں گلاں مک جانے پھر پاک روح دیاں گلاں شروع ہو جانے. تے خدا نے کیا, اس کو میں نے توبہ کی مہلت دی پر یہ کرنا نہیں چاہتی. کیا دی؟ غلط تعلیماں دے رہی سی, حرام کاری زنا کاری دی تعلیم دے رہی سی, کلیسیاں نو برگشتہ کر رہی سی, اپنے آپ کو نبی آکھیندی سی. اور خدا نے کیا کہ میں چاہنا سا, اور اسی کی سے کیا سی, خدا چاہندا کی کرن سب آدمی نجات پائے. اور اس نجات دے منصوبے واسطے تے خدا نے کرسمس دنیا نو دتا ہے تاکہ ساری دنیا چ نجات دا کام ہوئے, ساری دنیا نجات پائے, ساری دنیا نجات کو حاصل کرے. تے کئی دفعہ خدا سانو موقع دے رہا ہوندا. انہیں کیا دیکھو ہن بڑی خاص گل ہے ایتھے اس پیسج دے اندر, اے جڑا باغبان ہے اے خدا ہے. کی ہے؟ پاکستان کی ہے, زمین ہے, خدا دے لوگ نے. کئی دفعہ اے باہر دے بندے دی گل نہیں ہو رہی, یہ پاکستان دے وچ والے دی گل ہو رہی ہے, ایک کلیسیا دی گل ہو رہی ہے. لکھا ہے کسی کے پاکستان میں باہر نہیں, باغ کے اندر, اور باغ پاکستان, کلیسیا کو پاکستان کہا گیا ہے, مسیح کی کھیتی کہا گیا ہے.
یہ پاکستان کی گل ہو رہی ہے, گل باہر دی نہیں ہو رہی ہے, باہر گلی چ پھرن والے بندے کی گل نہیں ہو رہی, اے چوک تے کھڑے ہونے والے بندے کی گل نہیں ہو رہی, اے دنیا داری بندے کی گل نہیں ہو رہی, کہ وہ ایک گل ہو رہی ہے پاکستان دے اندر دی, ایک کلیسیا کی گل ہو رہی ہے کہ کلیسیا تے کیسا شخص ہے کہ جیڑا بے پھل ہے. اے باہر دے بندے کی لکھا ہے, اتنے واضح کیتا گیا کہ پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا. کیا تھا؟ بولے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا. اور یہ جو مالی ہے نا, یہ خداوند یسوع ہے. آمین. تے کئیاں دی پرابلم پتہ کی ہے, کہیں اس تو بے پھل رہ جاندے نا, گوڈی نہیں کرن دے, بڑا منا جاندے ہیں. کی ہے جی, کسی لوگ کو نا پادری ذرا دوار انج سدھی کر لا, کہندا پادری صاحب چھڑ دے, نوں کی پتہ ہے. اے گوڈی جدو ہوندی ہے نا, تے بابا جی پھر رمبا بجدا نا, تے پھر رمبا جدو بجے نا تے پھر تکلیف ہوندی ہے. یاد رکھنا, میں تو جی بڑی پکی گل کرنا چاہنا, جے پکڑ لو گے تے کامیاب ہو جاؤ گے. ہمیشہ جڑے لوگ کلام چ رہنمائی کرتے ہیں انہاں دا کدی برا نہ بناؤ. جڑا بندہ غصہ کر جاتا ہے نا, یہ پیچھے بھی کئی وجوہات نے, ٹھیک ہے, غصہ کرنے دے پیچھے بھی کئی سورسز ہوندے نے, ٹھیک ہے, لیکن کئی دفعہ جڑا غصہ ہے چرچ تو ناراض ہو کے جان والا, یہ نہایت خطرناک عمل ہے. اگر میں اج تہاڈے سامنے کھڑا ہاں تے میں انہاں دوستاں دا شکر گزار ہاں جہدے چ کئی اتنے بھی بیٹھے نے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جنہاں زندگی دے نا بہت سارے معاملات ہوتے میری بڑی کانٹ چھانٹ کیتی ہے, مینوں سمجھایا ہے, مینوں چرچ دے سامنے کھلون دا طریقہ دسیا ہے, مینوں دسی ہے گل. مینوں اس وقت چیزاں بڑیاں لگ رہی سن, پر اج جو خدا میرے واسطے دروازے کھول رہا ہے, تو مینوں سمجھ لگی کہ یار انہوں نے اگر تھوڑی جی کریکشن نہ کیتی ہوندی تو شاید میں بھی اج نہ بس باہیں ہلاندا رہندا, پلے کھ نہ ہوندا. باوجود نہیں کہ میں خلاف نہیں, لیکن شاید ایسے پاسے لگ جاتا. سمجھیے بات کو, موقع دیجیے ان خادموں کو جو کلام کے خادم ہیں. آمین. کوئی اور بھی ہو سکتا. دیکھو ایک عام بندہ عام طور پہ تمہیں ویندا, ایک خاص بندہ تمہیں خاص طریقے نال ویندا. آمین. دونوں کریکٹر تہاڈی زندگی وچ بہت ضروری نے, دونوں لوگ بہت ضروری نے تہاڈی زندگی دے اندر, کہ جڑے تانوں بہت سارے معاملات تہاڈی اصلاح کر سکن. موقع دو. غصہ کرنے والا بندہ کبھی خدا دا معجزہ نہ جے پاندا, نہ خدا دی برکت پاندا جے. ذرا سوچو, نام کائن نے علی کائن نے کی کیا, تو کب تک جے حالات حاضرہ دی ایماندار بہن ہوندی تے محلے چ وڑدا علی کائن پھر ہیں, ہاں پر کیا لگی, نہیں تیری بندی نشے سے نہیں, میں تے اپنے دل دے روگ دے وچ تے فکراں نال دبی ہوئی ہاں. پھر وہی بندہ سی کہندا چل خدا تینوں کی دے گا, اولاد دے گا, فرزند دے گا, دی برکت ہے. ایک عورت مسیح کو آ گئی, آ کے آکھن لگی میری بڑی نو کی دے شفا دے. یسوع لکھا وہ اپنی حدود سے باہر آ گئے, بارڈر تو باہر آ گئی, ملک تو باہر آ گئی. یسوع نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے. کہن سوچی اگر غصہ کر جاندی کہ تو کی بنا دیتا ہے. آکھن لگی سمجھدار سی, مالک اے جڑے میز تو ٹکڑے ڈگدے نے کتے بھی تے وہی کھاندے نے نا, پھر چل کتا ہی سے ڈگے دے دے ہیں, چل کھان دا حق تے نہیں ہے پر ڈگیاں دا تے حق ساڑے تے بندا ہی ہے نا. ہے تو یہ سنے کہا جا تیرا ورگا ایمان میں کسے چ نہیں ویکھیا, جا تیری بیٹی شفا پا گئی موقع پا. خدا دے کلام نو حلیمی تے فروختی نہ قبول کریے. آمین. میں راتی بیٹھا سا تے راتی میری کافی چاڑ چوڑ ہوئی کچھ گلاں دے اوتے, اپنے پاسٹر جی دے کول سا تے پاسٹر جی نے اتھوں لے کے پئی
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਗਲੀ ਚ ਫੜਨਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਦੋ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਕਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤੋਬਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੂਰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਯਿਸੂਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦ ਵਾਦੀਆਂ ਲੋਨ ਪਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੂਨ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਖਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਫੀਰ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਕੀ ਕਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਹਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਰੱਬ ਵਹਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ